السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول لیا ہے یہ کہاں ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات ہمارے بیانوں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ ارکان اسلام پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو نماز کا حکم عطا فرمایا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اے لوگو، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ کتنے مقامات پر اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو نماز کے پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ حالانکہ آپ تمام حضرات پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اسی بات پر غور کریں کہ اللہ کسی چیز کے تعلق سے ایک ہی مرتبہ فرما دے تو یہی بہت ہے۔ بندوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ کا ایک مرتبہ فرما دینا ہی کافی ہے۔ لیکن نماز کی اہمیت سمجھیے کہ اللہ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا، اے میرے بندو نماز ادا کرو، میرے بندو نماز ادا کرو۔ بار بار اللہ کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کو بعد ایمان بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی تعلق سے ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اے اللہ کے رسول پاک، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب، سب سے اچھا وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اتنا عرض کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول پاک نے فرمایا، سنو، ماں باپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ پھر کون سا؟ تو اللہ کے رسول پاک نے پھر ارشاد فرمایا، سنو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو ان چیزوں میں آپ دیکھیے سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کس کو رکھا ہے؟ نماز کو رکھا ہے کہ سب سے زیادہ پسند اللہ کے نزدیک نماز کی ادائیگی ہے، یعنی ایمان کے بعد۔ یہ پہلی شرط ہے، پہلے ایمان چاہیے، چونکہ اگر بندے کا ایمان صحیح ہے، بندے کا عقیدہ صحیح ہے، بندے کا عقیدہ سلامت ہے،
تو اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی مقبول ہوگی، روزہ بھی مقبول ہوگا، زکوٰۃ بھی مقبول ہوگی، دیگر اعمال بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ سب سے پہلے ایمان چاہیے، اور ایمان کے بعد جو اہم العبادت ہے، سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، سب سے پسندیدہ عبادت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ رب کے نزدیک نماز ہے۔ کتنی تاکید فرمائی ہے میرے سرکار نے، ایک مقام پر فرماتے ہیں اے لوگو سنو، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں، 7 سال کے بچے ہو جائیں، تو اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، ان کو وضو کرنا سکھاؤ، ان کو وضو کا طریقہ دو، نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، ان کو نمازی بناؤ، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو میرے رسول پاک فرماتے ہیں اگر نماز نہ پڑھیں تو اپنے بچوں کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ 7 سال سے تعلیم شروع کر دو، یعنی نماز پڑھانا شروع کر دو، نمازیں بتانا شروع کر دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار مار کر کے پڑھائیے، تاکہ جب تک بالغ ہو آپ کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی 5 وقتہ نماز کا عادی بن جائے۔ یہ ہے نماز، کتنی اہم ہے نماز۔ اللہ اکبر، میں نے کل بھی عرض کیا کس طریقے سے گناہ معاف کرا دیتی ہے بندے کے نماز۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے صف میں آ گیا، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے بلند ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنے گناہ، ان سارے گناہوں کی ایک گٹھری بنائی جاتی ہے، ایک پوٹری بنائی جاتی ہے، اور پوٹری بنانے کے بعد اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، گناہوں کی پوٹری سر پہ آ گئی، گناہوں کی گٹھری سر پر آ گئی، پڑھ رہا ہے نماز، اپنے رب کے لیے سبحانہ پڑھ رہا ہے، الحمد پڑھ رہا ہے، سورت ملا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب رکوع میں جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں آتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں نماز کو دیکھو کیسی عظیم چیز ہے نماز، کیسے گناہوں کے معاف کرانے کا ذریعہ ہے۔ کھڑا تھا تو گناہوں کی پٹری، گناہوں کی گٹھری سر پہ رکھی تھی، لیکن آقا فرماتے ہیں جیسے ہی رکوع میں جاتا ہے وہ گناہوں کی پوٹری اللہ کے حکم سے گر جاتی ہے۔ تو گناہوں کی گٹھری کے گرنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی بندہ رکوع میں جاتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، گناہوں سے صاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں نماز۔ یاد رکھو یہ نماز ہماری دنیا میں بھی کام آئے گی، کل انشاءاللہ میدان قیامت میں کام آئے گی۔ کیسے آئے گی کام؟ ایک حدیث پاک اور سنیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت ہوگا، آپ نے سب نے سن رکھا ہے، پل صراط ہے، ایک پل صراط جو جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، کتنا باریک ہے، کتنا دھاردار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسر الصراط ادق من الشعر واحد من السیف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ کیا ہے وہ تیز ہے۔ اب اس پر سے سب کو گزرنا ہے، اس کے اوپر سے سب کو نکلنا ہے، سب گزر رہے ہوں گے، کتنے لوگ گزر رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک جماعت ہوگی جو پل صراط کے پاس کھڑی ہوگی، رو رہی ہوگی، اس پل صراط کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہوں گے، پل صراط کو دیکھ کر کے خوف میں کھڑے ہوں گے، ہمت نہ پڑے گی اس کو پار کرنے کی، ہمت نہ پڑے گی اس پر چلنے کی۔ فرشتے وہاں پر آئیں گے، فرمائیں
فرمائیں گے اے لوگو تم اس پر کیوں نہیں چل رہے ہو, اس پر کیوں نہیں گزر رہے ہو؟ جماعت کا جواب ہوگا, وہ جماعت جواب میں کہے گی اے فرشتو ہمیں تو جہنم سے ڈر لگ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہیں ہم اس پر چلیں تو جہنم میں نہ گر جائیں, ہم جہنم میں نہ چلے جائیں, ہمیں جہنم سے ڈر لگ رہا ہے, ہمیں اس پل کو پار کرنے سے خوف لگ رہا ہے. جب وہ جماعت اتنا کہے گی تو فرشتے فرمائیں گے اے لوگوں یہ بتاؤ جب تم دنیا میں رہا کرتے تھے, جب تم دنیا میں موجود تھے تو کسی دریا کو, کسی سمندر کو, کسی تالاب کو کس طریقے سے پار کیا کرتے تھے, کیسے اس پر سے گزرا کرتے تھے؟ فرشتے جماعت سے پوچھ رہے, وہ لوگوں کی جماعت, وہ اللہ کے بندوں کی جماعت عرض کرے گی اے فرشتوں سنو, جب ہم دنیا کے اندر کسی دریا سے اترا کرتے تھے, کسی دریا کو پار کیا کرتے تھے, کسی دریا کو پار کرنا ہوتا تھا تو اس دریا کے اوپر پل بنا لیا کرتے تھے, اس پر پل بنائے کرتے تھے, اس پل سے گزرا کرتے تھے, پل پر ہو کر کے گزرا کرتے تھے. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں جب اتنا کہا جائے گا کہ ہم پل کے ذریعے پار کرتے تھے تو اللہ کا حکم ہوگا, میرے رب کا حکم ہوگا کہ دنیا کے اندر میرے ان بندوں نے جن جن مسجدوں کے اندر اپنے رب کے لیے نمازیں ادا کی ہیں, خدا کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں رکوع کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا ہے, جن مسجدوں میں نمازیں ادا کی ہیں, اے فرشتوں ان ساری مسجدوں کے پل بنا دو, ساری مسجدیں پل کی صورت میں بن جائیں گی, اللہ کے وہ نمازی بندے اس پل سے پھر پار ہو جائیں گے. ہاں پل نہیں بلکہ حدیث میں یہ حکم ہے, وہ پوچھیں گے فرشتے کہ کیسے گزرا کرتے تھے تو لوگ عرض کریں گے کہ ہم ناؤ کے ذریعے گزرتے تھے, کشتیوں کے ذریعے سے گزرا کرتے تھے, کشتیوں میں بیٹھ کر کے دریاؤں کو پار کرتے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ سنو سنو لوگو, جب لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ہم کشتی کے ذریعے سے پار کرتے تھے تو اللہ کا حکم ہوگا کہ دنیا میں جتنی مسجدیں جہاں جہاں ان بندوں نے نمازیں پڑھی, جن مسجدوں میں اللہ کی عبادتیں کی, جن مسجدوں میں انہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا, اللہ فرمائے گا ان ساری مسجدوں کی کشتی بنا دو, ساری مسجدوں کی کشتی بنا دو. آقا فرماتے ہیں ان مسجدوں کی کشتی بنا دی جائے گی اور اس کشتی کے ذریعے سے وہ پل صراط سے پار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. لیکن یہ مسجد کس کے لیے کشتی بنے گی؟ اسی کے لیے کہ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی, جس نے مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کیا ہوگا, جس نے مسجدوں کو اللہ کی عبادت سے آباد کیا ہوگا, ان لوگوں کے لیے یہ مسجدیں قیامت کے دن پل صراط کو پار کرانے کے کام آ جائیں گی, پل صراط سے پار ہو جائیں گے. میرے عزیزو یہ ہے نماز, یہ ہے نماز. حدیث پاک میں آتا ہے, سب حدیثوں کے ترجمے رکھ رہا ہوں, اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں یہ زمین اللہ اکبر, ایک زمین کا حصہ دوسرے حصے سے پوچھتا ہے, روز پوچھتا ہے, ایک حصہ دوسرے حصے سے کہتا ہے اے اللہ کی زمین کے حصے, اے زمین کے حصے, ذرا تم یہ بتاؤ کیا صبح سے شام تک کوئی اللہ کا نیک بندہ آج تمہارے اوپر ایسا گزرا کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو یا اللہ کے لیے تیرے سینے پر نماز پڑھ رہا ہو؟ ایک زمین کا حصہ دوسرے حصے سے پوچھتا ہے کیا کوئی ایسا بندہ تم پر گزرا کہ جس نے تمہارے اوپر سجدہ کیا ہو, جس نے تم پر بیٹھ کر, تیرے سینے پہ بیٹھ کر, تیرے اوپر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا ہو, اللہ کا ذکر کیا ہو, اللہ کی تسبیح کی ہو, اللہ کی حمد بیان کی ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ دوسرا حصہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں آج مجھ پر اللہ کا بندہ ایسا گزرا جو چل رہا تھا مگر زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا, اللہ کے لیے حمد بیان کر رہا تھا, اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا, یا اس نے یہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر سجدہ کیا, اللہ کے لیے نماز کو ادا کیا, اللہ کے لیے رکوع کو ادا کیا, تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ زمین کا حصہ اس سے کہتا ہے کہ تو مجھ پر بلند ہو گیا اس لیے کہ اللہ نے تیرے سینے پر ذکر کرنے والا بھیج دیا.
یہ ہے نماز. نماز زمین کے جس حصے پر پڑھ لی جائے تو وہ زمین کا حصہ دوسرے حصے پر بلند ہو جاتا ہے. تو ذرا سوچو کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے جو بندے نماز پڑھ رہے ہیں, ان کا مقام کتنا بلند ہوگا, ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. میرے عزیز دوستو, یہ نماز ہے. آج ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم نماز کی پابندی کریں, ہم نماز کو اختیار کریں. نماز اللہ کے نزدیک ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ میرا رب کریم نمازی بندے سے بہت جلد راضی ہوتا ہے. گویا کہ نمازی نماز کے ذریعے سے اللہ سے گفتگو کر رہا ہے, اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے, الحمد کے بعد جب آمین کہہ رہا ہے, آمین کہتا ہے, تو میرے رسول پاک فرماتے ہیں ادھر بندہ آمین کہتا ہے, ادھر اللہ کے فرشتے بھی آمین کہہ دیتے ہیں. اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور اللہ کے فرشتے جس کی دعا پر آمین کہہ دیتے ہیں تو اللہ اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ ہے نماز. آج جس سے ہم دور ہو چکے ہیں, آج ہم چھوڑ رہے ہیں. ذرا ذرا سے کام پر نمازیں ہم چھوڑ دیں, کھیل کی بنیاد پر نماز ہم چھوڑ دیں, ذرا سی دکان کی بنیاد پر نماز ہم چھوڑ دیں, کاروبار کی بنیاد پر نماز ہم چھوڑ دیں. آئیں آپ کوئی رشتہ دار آ جائے تو گفتگو میں بیٹھ کر نمازیں ہم چھوڑ دیں. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آخر دکان دی ہے تو ہمیں اللہ ہی نے دی ہے, رشتہ دار بھیجا ہے تو اللہ ہی نے بھیجا ہے, کاروبار دیا ہے تو خدا ہی نے دیا ہے. جب سب کچھ دینے والا خدا ہے تو ہم صرف اس بنیاد پر کہیں کوئی گراہک, کہیں کوئی کسٹمر واپس نہ چلا جائے, ہماری کوئی بات نہ رہ جائے, اس بنیاد پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں کبھی یہ وہم نہ آئے, یہ شیطان کا بہکاوا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے دکان اللہ نے دی ہے, نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے پڑھیں گے, سجدہ کریں گے اللہ کے لیے کریں گے, رکوع کریں گے اللہ کے لیے کریں گے. جب نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے تو اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں بھی عطا فرمائے. لیکن آج ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. عزیزان محترم, ایک مختصر سی تاریخ دیکھیے, پھیلاؤں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے لیکن بہت مختصر سا دیکھیے. ایک عورت ہے, حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا دور پاک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عورت جناب والا روٹی بنا رہی ہے, روٹی بنا رہی ہے. آج ہمارے یہاں پر چولہے ہیں, آج گیس کے چولہے شروع ہو گئے ہیں. اس دور میں تندور ہوا کرتے تھے جس میں روٹی لگائی جاتی تھی, روٹی لگا کر کے سیکی جاتی تھی. اللہ اکبر. ایک عورت ہے آٹے سے روٹی بنا رہی ہے, تنور میں روٹی لگی ہوئی ہے, آگ جل رہی ہے. لیکن اسی درمیان تاریخ میں آتا ہے نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا. اللہ کی اس بندی پر غور کیجئے, جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اللہ اکبر, اس نے اپنی روٹی کی پرواہ نہ کی, اپنے تنور کی پرواہ نہ کی, روٹی کو تنور میں چھوڑا اور کھڑی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگی. فکر نہ کی روٹی کی کہ روٹی جلے گی, فکر نہ کی کہ میری روٹی برباد ہوگی, بلکہ جیسے ہی اللہ کی عبادت کا وقت ہوا سب کچھ چھوڑا, اپنا ہر کام چھوڑا, اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑی ہو گئی. شیطان جو ہر وقت انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے, عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شیطان جل بھن کر کے کباب بن جاتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کیوں کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کیوں کر رہا ہے. ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی, جب نماز فرض ہوئی, نماز فرض ہوئی تو شیطان رونے لگا, شیطان چیخنے لگا, شیطان چلانے لگا. اس کے تمام شاگرد آ گئے, اس کی تمام ذریت آ گئی. آنے کے بعد بولے اے ہمارے شیخ, اے ہمارے گرو, اے ہمارے استاد, کیوں رو رہے ہو, کیوں چیخ رہے ہو, کیوں چلا رہے ہو. شیطان بولا اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نماز کو فرض فرما دیا ہے, نماز کو فرض کر دیا ہے. شیطان کے شاگرد بولے اے استاد اگر نماز فرض ہو گئی تو کیا ہوا, نماز فرض ہو گئی تو کیا ہوا. بولا تم نہیں جانتے, اب جب نماز فرض ہو گئی تو اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں گے. اے میری ذریت سنو, میں سجدہ نہ کر کے جہنمی بن گیا, اللہ کے یہ بندے سجدہ کر کے جنتی بن جائیں گے.
یہ ہے سجدہ، یہ ہے نماز۔ آئے شیطان جب اللہ کے بندے کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے، جل جاتا ہے کہ یہ عبادت کیوں کر رہا ہے۔ وہ عورت بیچاری نماز کے لیے آ گئی، نماز میں کھڑی ہو گئی، شیطان ایک عورت کا روپ دھار کر کے آ گیا، ایک عورت کی شکل میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے عورت تو نماز پڑھ رہی ہے، تیری روٹیاں جل رہی ہیں، تنور میں تیری روٹیاں خراب ہو رہی ہیں۔ مگر اس عورت نے ایک نہ سنی، اس عورت نے ایک نہ سنی، اس لیے کہ یاد رکھو جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے سامنے جہنم کا نقشہ ہوتا ہے، جس کے سامنے جہنم کی آگ ہوتی ہے، تو وہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دے گا لیکن اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کے لیے نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ عورت نے شیطان کی بات نہ سنی، اللہ اکبر، شیطان نے دیکھا کہ میری بات نہیں مانی، ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا، ذرا سا منا کھیل رہا ہے، اس بچے کو ظالم نے اٹھایا، اس شیطان نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسی چولہے میں یعنی تنور میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا۔ لیکن عورت ہے، بچہ بھلے سے چلا گیا لیکن نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی عبادت کر رہی ہے۔ اسی درمیان اس کا شوہر آ گیا، اس نے دیکھا میری بیوی تو نماز پڑھ رہی ہے، میری بیوی تو نماز میں مشغول ہے، اور بچہ، خدا کی قدرت دیکھو، جب بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو میرا اللہ اپنے بندے کی حفاظت فرما لیتا ہے، اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ تاریخ میں نے پڑھا ہے جیسے ہی شوہر آیا، اس کے شوہر نے دیکھا کہ جس بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، تنور میں ڈال دیا، بچہ جلا نہیں تھا بلکہ آگ کے انگاروں سے اللہ کے فضل سے کھیل رہا ہے، اس کے اندر کھیل رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے دیکھو نماز کی برکت، یہ ہے نماز۔ اس کے شوہر نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ایسے ایسے میرے گھر میں ہوا، میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، میرے بچے کو اٹھا کر کے ڈال دیا لیکن بچہ بجائے جلنے کے آگ سے کھیل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اس اللہ کی بندی کو ذرا میرے پاس لاؤ، میرے پاس لے کر کے آؤ، اس نیک بندی کو میرے پاس لاؤ۔ اس عورت کو لایا گیا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی ذرا تم یہ بتاؤ اتنا بڑا مرتبہ تمہیں کیسے مل گیا، کیسے تمہیں اتنا بڑا مقام ملا، کون سا عمل کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، میں کچھ اور تو نہیں کرتی، میں یہ کرتی ہوں کہ جب بے وضو ہوتی ہوں تو میں وضو کر لیتی ہوں، جب بھی بے وضو ہوتی ہوں تو با وضو ہو جاتی ہوں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے میری تو میں نماز پڑھا کرتی ہوں، اور جب مجھ پر کوئی پریشانی آتی ہے، مجھے کوئی تکلیف دیتا ہے تو میں اس کی تکلیف پر صبر کر لیتی ہوں، اس کی تکلیف پر صبر کر لیتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیری یہی ادائیں، تیرے یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ خدا نے تجھے یہ اتنا بڑا بلند مقام عطا فرما دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بار بار اللہ نے نماز کے لیے فرمایا ہے نماز کی پابندی کریں، ہم اپنے کام بھی کریں لیکن نماز کا وقت ہو تو اتنی دیر کے لیے کاموں کو چھوڑ دیں اور نماز کی پابندی کریں، نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ کل سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بے نمازی کی سزا کیا ہے، بے نمازی کے ساتھ کیا ہوگا، نماز کیسے پڑھنا چاہیے، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ ایک دو دن انشاءاللہ ہم اس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ مجھے، میری تمام قوم مسلم کو، ہمارے تمام بہن بھائیوں کو اللہ نمازی بنائے، اپنے حبیب کے صدقے میں میرا آپ کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔